الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے ہر قسم کی حمد و ستائش تمام قسم کی تعریفوں کے لائق وہی ایک اللہ پاکی ذات ہے جو ہم سب کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے ساری کائنات کا خالق حقیقی اور ہر ذرے کا مالک و مختار ہے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اس کے کرنے کرانے میں اس کی قوت و طاقت میں اس کے ارادے اور فیصلے میں کوئی اس کا شریک نہیں کوئی اس کا پارٹنر نہیں کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے وہ ایک ہے یکتا ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے آل پر آپ کے ازواج پر آپ کے اہل بیت پر آپ کے ماننے والوں پر معزز سامعین میں نے ابھی آپ حضرات کے روبرو سورۃ البقرہ کی ایک مشہور و معروف آیت تلاوت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان کا مہینہ عطا فرمایا کہ رمضان کا مہینہ بہت ہی بابرکت والا مہینہ سعادتوں والا مہینہ ہے اسی لیے میں نے آج کے خطبے میں کچھ احکام و مسائل رمضان اور روزوں کے متعلق بطور تذکیر اور یاد دہانی کے آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں حضرات رمضان کا مہینہ یہ ہدایت والا مہینہ ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہدی للناس اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل فرمایا لوگوں کی ہدایت کے لیے اس مہینے میں اللہ تعالی نے قرآن مجید کو اتارا اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے لیے ہدایت کا سامان رکھا ہے یہی وجہ ہے کہ کتاب ہدایت یعنی قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا
ایک حدیث کے رو سے کہ بڑے بڑے پیغمبروں پر جو بڑی بڑی آسمانی کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، وہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اسی مہینے میں نازل فرمایا ہے۔ لہذا صحف ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے اللہ نے اسی مہینے میں نازل فرمایا۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اسی مہینے میں نازل ہوا۔ انجیل اور زبور اسی مہینے میں نازل ہوا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ یہ ہدایت والا مہینہ ہے۔ اس رمضان کے مہینے کو ہدایت کے ساتھ ایک خاص رشتہ ہے۔ حضرات، رمضان کو پانا، میری اور آپ کی زندگی میں رمضان کا آنا، یقین کرو کہ یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ ہماری آخرت کو بنانے کے لیے، ہماری آخرت کو سنوارنے کے لیے، ہماری آخرت کی کامیابی کے لیے ایک مرتبہ ہماری زندگی میں رمضان کا آ جانا یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو ساتھیوں نے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ ان میں سے ایک صحابی جامِ شہادت نوش فرمائی، یعنی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ایک دوسرے ساتھی تھے، دوسرے صحابی تھے، وہ 1 سال بعد طبیعی موت اپنے بستر پر مرتے ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جو ساتھی شہید ہوئے، اس کے بعد جو 1 سال بعد جو طبعی موت بستر پر مرے تھے، وہ شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو گئے ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ صبح میں جاگے اور صحابہ کرام کو یہ خواب سنایا، اپنے ساتھیوں کو سنایا، اس لیے کہ شہید کا مرتبہ آپ جانتے ہیں کہ بہت اونچا مرتبہ ہے، بہت بلند ہے۔ صحابہ کرام کے ذہنوں میں یہ خیال تھا کہ شہید پہلے جنت میں جائے گا، لیکن ہوا یہ کہ شہید سے پہلے جو طبعی موت بستر پر مرے تھے وہ پہلے جنت میں داخل ہو گئے۔ صحابہ کرام اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، سناتے ہیں کہ یا رسول اللہ، شہید سے پہلے یہ جنت میں داخل ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے دیکھا نہیں، شہید کے بعد جو ساتھی، جو صحابی انتقال فرمائے ہیں، ان کی زندگی میں 1 سال عبادت ہے، ان کی زندگی میں رمضان کا مہینہ انہوں نے پایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رمضان کا ایک مرتبہ ہماری زندگی میں آ جانا، رمضان کو ایک مرتبہ پا لینا، یہ بہت ہی سعادت مندی کی بات ہوتی ہے۔ ہاں، ہماری عبادتوں میں وہ روح ہونا چاہیے، ہماری عبادتوں میں وہ خشوع خضوع ہونا چاہیے، ہماری عبادتوں میں وہ اخلاص ہونا چاہیے۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو فرشتہ آواز دیتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے چاہنے والو، اے خیر کے چاہنے والو، اے بھلائی کے چاہنے والو، اے خیر کے طلبگار انسان، آگے بڑھو، آگے بڑھو، اس لیے کہ نیکیوں کا موسم آ چکا ہے، نیکیوں کا سیزن آ چکا ہے، اس لیے آگے بڑھو۔ ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ یا باغی الشر اقصر، یا باغی الشر اقصر، اے گنہگار انسان، اے خطاکار انسان، اے سیاہکار انسان، بس کر، بس کر، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، اب تو اپنے گناہوں سے باز آ جانا چاہیے، اب تو سدھر جانا چاہیے۔
چاہیے، اب سنبھل جانا چاہیے۔ تمہاری زندگی میں جو شراب و کباب کی جو مجلسیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جانی چاہیے، جو نماز سے دوری ہے وہ نماز سے دوری ختم ہو جانی چاہیے، جو قرآن سے دوری ہے وہ ختم ہو جانی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بے شمار بندے جو نارے جہنم میں ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار بندوں کو جہنم سے نجات دے دیتے ہیں، نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے سلسلے میں ایک خاص خیال یہ رکھنا چاہیے کہ جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ سوچ کر پڑھنا چاہیے، یہ سمجھ کر پڑھنا چاہیے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ ہم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ سمجھ کر پڑھنا چاہیے کہ میری زندگی میں اب عصر آنے والی نہیں ہے، عصر کے وقت آنے کے لیے 3 گھنٹے کا وقفہ ہے، 3 گھنٹے کے وقفے کے لیے یہ گارنٹی نہیں ہے کہ میری زندگی میں عصر آنے والی ہے۔ تو حضرات، رمضان کے بارے میں تو بدرجہ اولا یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس لیے کہ رمضان کے بعد دوسرا رمضان آنے کے لیے 11 مہینے کا وقفہ ہوتا ہے، 11 مہینے کا وقفہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پتہ نہیں کہ اس رمضان اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا، پتہ نہیں کہ آئندہ رمضان ہم رہیں یا نہ رہیں۔ اس لیے اس رمضان میں خوب عبادتیں کرنا چاہیے، ہم کتنے مضبوط کیوں نہ ہو، ہم کتنے طاقتور کیوں نہ ہو، ہم کتنے صحت مند کیوں نہ ہو، ہم کتنے توانا کیوں نہ ہو، شیطان بڑا مکار ہے، بڑا دھوکے باز ہے۔ وہ انسان کو ہمیشہ یہ دلاسا دیتا رہتا ہے کہ ابھی تو زندگی باقی ہے، ابھی تو خواہشیں باقی ہیں، ابھی تو ارمانیں باقی ہیں۔ وہ مستقبل کی فکر کی یاد دلا کر وہ زمانے حال سے غافل کرتا ہے۔ آئندہ روزہ رکھیں گے، آئندہ نمازیں پڑھیں گے، آئندہ قرآن کی تلاوت کریں گے، آئندہ صدقہ و خیرات کریں گے۔ ہمیشہ شیطان کا یہی حربہ ہوتا ہے کہ مستقبل کی فکر کو یاد دلا کر وہ زمانے حال سے غافل کر دیتا ہے۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن سے یعنی ماہ رمضان میں جو عبادتیں ہم سے ہونی چاہیے، قرآن اور سنت سے، قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں ہم لوگوں کو جن عبادتوں کی تعلیمات دی گئی ہیں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان عبادتوں سے ہماری زندگی معمور رہے۔ سب سے پہلے ماہ رمضان میں روزہ صبح سے شام تک بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے۔ روزہ جسم کا بھی ہوتا ہے، روزہ جسم کے ساتھ دل کا روزہ بھی ہوتا ہے، آنکھ کا روزہ ہوتا ہے، ہاتھ کا روزہ ہوتا ہے، پیر کا روزہ ہوتا ہے۔ صرف بھوکا رہنا یہ روزہ نہیں ہے، بلکہ روزے کے ساتھ ساتھ وہ تمام عبادتیں ہماری زندگی سے معمور ہونی چاہیے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہیں۔ روزہ ظاہر کے ساتھ باطن کا بھی ہے۔ اگر ہم صبح سے شام تک اگر بھوکے رہیں، ہماری زندگیوں میں وہی چیزیں ابھی بھی جاری ہیں، ہماری زبانوں میں وہی جھوٹ اگر جاری ہے، ہماری زندگی میں وہی دھوکہ اگر جاری ہے، ہماری زندگی میں وہی ظلم اگر ہے، ہماری زندگی میں وہی چوری ہے، ہماری زندگی میں وہی بے نماز سے دوری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یضع قول الزور، جو آدمی روزہ رکھ کر جھوٹ بولتا ہے، ایسے
لوگوں کے روزے کا ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے شخص کے بھوکا اور پیاسا رہنا ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے جو روزہ رکھتے ہیں ان کو یہ اہتمام کرنا چاہیے، پاس و لحاظ رکھنا چاہیے کہ روزہ ظاہر کا بھی ہوتا ہے، روزہ باطن کا بھی ہوتا ہے، روزہ جسم کا بھی ہوتا ہے، روزہ دل کا بھی ہوتا ہے، روزہ آنکھ کا بھی ہوتا ہے، روزہ پیر کا بھی ہوتا ہے، روزہ ہر عضو کا ہوتا ہے۔ حضرات، ماہ رمضان میں جن عبادتوں سے ہمیں مامور ہونی چاہیے ان میں سے ایک تراویح کا اہتمام کرنا۔ ماہ رمضان میں روزے کے ساتھ تراویح کا اہتمام کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو مسلمان ماہ رمضان میں قیام کرتا ہے ثواب کی نیت کے کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ تراویح کا اہتمام کریں۔ تراویح کا اصل روح تو طول قیام ہے، لمبے قیام کرنا۔ اور اسی طرح سے حضرات، جو ماہ رمضان میں جو عبادتیں ہم سے تقاضا کرتا ہے ان میں سے ایک قرآن کی تلاوت ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا، ماہ رمضان میں قرآن سے لگاؤ، قرآن سے ایک رشتہ ہونا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت کرنا، جن لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جب تک وہ قرآن پڑھنا سیکھ نہیں لیتے، جب تک قرآن کو سننا نہ بھولیں۔ اس لیے کہ قرآن مجید کا تلاوت کرنا یہ باعث اجر و ثواب ہے، وہیں پر قرآن مجید کو سننا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں کہ اے ابی بن کعب، تم سورۃ البینہ ہمیں سناؤ۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، قرآن مجید تو آپ پر نازل ہوا ہے، کیا ہم آپ کو پڑھ کر سنائیں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح میں قرآن کو پڑھنا پسند کرتا ہوں اسی طرح میں قرآن کو سننا بھی میں پسند کرتا ہوں۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن مسعود، ہمیں قرآن سناؤ۔ لہذا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے قرآن کی تلاوت یعنی سورۃ النساء پڑھ کر سنائی۔ قرآن مجید کو سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زاروں کی تار رونے لگے۔ یعنی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سورۃ النساء پڑھتے ہوئے اس آیت پر پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ جب یہ آیت پر پہنچے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زاروں کی تار رونے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ اے ابن مسعود، رک جاؤ۔ جب پیارے نبی نے چہرہ انور کو اٹھایا، سر مبارک کو اٹھایا، تو دیکھا گیا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، بے شمار ہزاروں کی تار رو رہے ہیں۔ پوچھا گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے نبی نے اس آیت پر رکوایا جس آیت پر اللہ تعالیٰ نے حشر کے میدان کے بارے میں بیان فرمایا۔ حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کے حق میں گواہ کو لائیں گے، لہذا پیغمبروں کے حق میں بھی گواہ کو لائیں گے۔ لہذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر زاروں کی تار رونے لگے۔ حضرات، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا، اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو قرآن مجید کو سننا نہ بھولیں۔ قرآن مجید کو سننے کا بہترین طریقہ تراویح کا اہتمام کرنا۔ اگر ہم تراویح کے اہتمام کریں گے تو قرآن مجید کے سننے
اور اسی طرح سے حضرات ماہ رمضان میں صدقہ و خیرات کو فراموش نہ کریں، اس لیے کہ ماہ رمضان یہ غریبوں کے ہمدردی کا مہینہ ہے، غم خواری کا مہینہ ہے۔ روزہ بھی ہمیں یہ سبق پڑھاتا ہے کہ غریبوں کی ہمدردی کرنا۔ روزہ رکھنے سے ہمیں جہاں بہت سارے سبق ملتے ہیں، ان میں سے ایک سبق یہ بھی ہے کہ غریبوں کی ہمدردی، غریبوں کے غم خواری۔ اگر ہم روزہ رکھیں گے، روزہ رکھنے کے باوجود ہماری زندگی میں یہ سبق ہمیں حاصل نہیں ہوتا، تو روزے سے جو جن چیزوں کا ہمیں حاصل کرنا چاہیے تھا وہ ہمیں حاصل نہیں ہوا، وہ ہے ہمدردی، غریبوں کی ہمدردی۔ ہم لوگ صبح سے شام تک اگر بھوکا رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، تو ہم لوگوں کو یہ خیال آنا چاہیے، ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آنا چاہیے کہ صبح سے شام تک بھوکا رہنے کی وجہ سے، پیاسا رہنے کی وجہ سے جس طرح ہم لوگوں کو مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، ہم لوگوں کو یہ خیال آنا چاہیے کہ جو غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، لاچار ہیں، بیوہ ہیں، مجبور ہیں، سال کے 12 مہینے ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ مہیا نہیں، کچھ پینے کے لیے نہیں، تو وہ کس طرح سال بھر میں زندگی گزارتے ہوں گے۔ رمضان میں روزہ ہم لوگوں کو یہ سبق پڑھاتا ہے، یہ سبق دیتا ہے۔ اسی لیے رمضان کے مہینے میں صدقہ و خیرات کو فراموش نہ کریں، دل کھول کر غریبوں کے امداد کریں، دل کھول کر مدارس کے تعاون کریں، جو واجبی زکوٰۃ ہیں اس واجبی زکوٰۃ کو بھی ادا کریں، جو نفلی صدقات ہیں اس صدقات کو بھی اپنی زندگی میں خاص کر ماہ رمضان میں اس کا اہتمام کے ساتھ غریبوں کے لیے صدقہ و خیرات کریں۔ حضرات ماہ رمضان میں جن عبادتوں کو ہمیں کرنا چاہیے ان میں سے ایک دعاؤں کا اہتمام کرنا، دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، آسمان دنیا پر آ جاتا ہے، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی سے خوب مانگے، گڑ گڑا کر مانگے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کے اندر جہاں پر رمضان کے مہینے کی فضیلت بیان فرمائی، اس کے بعد دعاؤں کے تعلق سے بھی بیان فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ماہ رمضان میں خوب عبادتیں کریں، اس کے ساتھ ساتھ دعائیں کرنا نہ بھولیں، دعائیں کرنا نہ بھولیں۔ حضرت یہ جو سرسری طور پر میں نے ماہ رمضان میں ہونے والے عبادتوں کا میں نے سرسری طور پر آپ کے سامنے رکھا ہے، بہت سارے چیزیں ہیں ماہ رمضان میں جو ہم سے غلطی ہوتی ہے۔ ان میں سے یہ ہے کہ وہ جیسے ہی ماہ رمضان آتا ہے وہ شیطان انسان کو غیر اہم کاموں میں مبتلا کر کر اہم کاموں سے غافل کر دیتا ہے۔ جو بہت ہی اہم کام ہے شیطان اس سے کیسے غافل کرتا ہے، بہت سارے بیکار کاموں میں ہمیں مبتلا کر کے قرآن سے دوری، نمازوں سے دوری، روزے سے دوری، قرآن کی تلاوت سے دوری، صدقہ و خیرات سے دوری، دعاؤں کی عبادت سے دوری۔ شیطان کا یہ بہت ہی اہم حربہ ہوتا ہے، یہ سازش ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ماہ رمضان آتا ہے تو غیر اہم کاموں سے ہم لوگوں کو علیحدگی اختیار کرنا چاہیے، بیکار کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ بہت سارے نوجوان جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو بحث و مباحثے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کیسے بحث و مباحثے میں؟ چاند کے بارے میں، چاند کے بارے میں بحث و مباحثہ۔ سعودی میں ایک دن پہلے چاند نظر آ گیا، ہندوستان میں ایک دن بعد نظر آیا۔ ایسے مسئلے میں بحث و مباحثے میں
مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ ہم لوگوں کا بحث و مباحثہ کرنا ضروری نہیں ہے. علماء جو کہتے ہیں، جو قاضی شریعت جو ہمیں بتاتے ہیں، ہلال کمیٹی جو ڈکلیئر کرتی ہے، وہی ہمارے نزدیک اہم ہوتا ہے. ہلال کمیٹی والوں کے پاس جو ماہر فلکیات ہوتے ہیں، جو آسمانی جو علم رکھتے ہیں، جو چاند کے بارے میں جو علم رکھتے ہیں، سورج کے بارے میں جو علم رکھتے ہیں، ستاروں کے بارے میں جو علم رکھتے ہیں، ان لوگوں کے پاس اس کا جواب ہوگا. لیکن ہم لوگوں کو بیکار کے بحث و مباحثے میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ماہ رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں ہم لوگوں کو عبادت کی طرف ہم لوگوں کو توجہ دینی چاہیے، نہ کہ بحث و مباحثے میں. حضرات اسی طرح سے رمضان میں جو ہم لوگوں سے غلطی ہوتی ہے، خاص کر ہمارے نوجوانوں سے جو غلطی ہوتی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ رات میں دیر تک جاگنا، رات میں دیر تک جاگ کر زندگی گزارنا. جیسے ہی تراویح ختم ہوتی ہے، ہم لوگوں کو چاہیے کہ جا کر ہم آرام کریں. اگر ہم لوگ عبادت کے لیے رات جاگتے ہیں تو ہمارا جاگنا مبارک ہے. اگر ہم لوگ قرآن کی تلاوت کے لیے جاگتے ہیں تو ہمارا جاگنا مبارک ہے. اگر ہم لوگ ذکر و اذکار کے لیے جاگتے ہیں، اگر دوسری عبادتوں کے لیے اگر ہم رات جاگتے ہیں تو ہمارا یہ رات جاگنا، رات جاگ کر گزارنا، یہ ہمارے لیے بہت ہی مبارک ہے. لیکن بیکار کے کاموں میں مبتلا ہونا، چائے کا دور چلنا، سگریٹ کا دور چلنا، بیکار کے گپ شپ میں مبتلا ہونا، یہ شیطان کا حربہ ہوتا ہے. بیکار کے کاموں میں مبتلا کر کے اہم کاموں سے شیطان ہمیں غافل کر دیتا ہے. اس لیے ان کاموں سے ہمیں احتراز کرنا چاہیے. حضرات اسی طرح سے ماہ رمضان میں جو ہم لوگوں سے غلطی ہوتی ہے، ان میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ جتنے بھی کھانے کا شوق ہے ہمیں رمضان ہی میں یاد آتی ہے. جتنے بھی کھانے کا جو شوق ہے، پینے کا شوق ہے، ہمیں وہ رمضان ہی میں یاد آتا ہے. طرح طرح کے غذائیں کھانا، افطار میں طرح طرح کے آئٹم ہونا، سحری میں طرح طرح کے کھانے ہونا. کھانا کوئی بری چیز نہیں ہے، خوب کھائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان میں نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں، لیکن کھانے کے چکر میں اپنے گھر کی عورتوں کو عبادت کرنے کا موقع نہ دینا، یہ بہت ہی غفلت کی بات ہے، بہت ہی یہ نادانی کی بات ہوتی ہے. جس طرح ہمارے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے، بالکل اسی طرح ہمارے گھر کی عورتوں پر بھی روزہ رکھنا فرض ہے. جس طرح ہم لوگوں کو قرآن کی تلاوت کرنے کی شریعت تعلیم دیتی ہے، بالکل اسی طرح گھر کی عورتوں کو بھی قرآن کی قرآن کی تلاوت کرنے کی تعلیم دی ہے. جس طرح ہم تراویح کی نماز پڑھیں، بالکل اسی طرح عورتوں بھی تراویح کی نماز پڑھیں. جس طرح ہم ذکر و اذکار کریں، بالکل اسی طرح گھر کے عورتوں کو بھی ذکر و اذکار کے لیے وقت ہمیں دینا چاہیے. ہمارے کھانے کے چکر میں ان لوگوں کو عبادت کا وقت نہیں ملتا. اس لیے ایسی غلطی ہماری زندگیوں میں نہیں ہونی چاہیے. خاص کر رمضان میں یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے. ان لوگوں کو بھی عبادت کا وقت دینا چاہیے، ان لوگوں کو بھی قرآن کی تلاوت کا وقت دینی چاہیے. حضرات اسی طرح سے رمضان میں، ماہ رمضان میں جہاں بہت ساری غلطی ہوتی ہے، ان میں سے یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھنے کے باوجود روزہ نہ رکھنا. اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، تندرستی عطا کی ہے، جسم طاقتور ہے، توانا ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہم روزہ نہیں رکھیں گے، یہ بہت ہی بری بات ہے. یہ بہت ہی بری بات ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے، طاقت دی ہے، تو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے. بہت سارے لوگ
طاقت رکھنے کے باوجود، صحت رکھنے کے باوجود 30 سال 40 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، اپنی زندگیوں میں روزہ خوری ہوتے ہیں، یعنی روزہ نہیں رکھتے۔ معاشرے میں معصوم بچے جو 5 سال 6 سال کے ہوتے ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں، شوق سے روزہ رکھتے ہیں۔ اگر والدین شہری کے لیے نہ اٹھائیں تو دن بھر والدین سے ناراض رہتے ہیں۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم زندگی میں روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، روزہ رکھنے کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ حضرات، ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کے باوجود نماز چھوڑنا، یہ ہر محلے میں ہر جگہ یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، سحری کر لیے تو سحری کرنے کے بعد فوراً سو جاتے ہیں، نہ تو فجر کی نماز، نہ ظہر کی نماز، نہ عصر کی نماز۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں فجر کی نماز کے بعد جب سوتے ہیں تو افطار کے وقت میں اٹھتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا روزے رکھنے والے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس کی زندگی میں نماز نہ ہو۔ اسی لیے روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ نماز کا بھی اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کا بھی اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا بھی اہتمام کریں۔ ہاں، اگر نماز کے لیے آپ کو جہاں آپ کام کرتے ہیں، جہاں آپ کالجز میں پڑھتے ہیں، جہاں اسکول میں پڑھتے ہیں، وہاں اگر وقت نہیں دیتے ہیں، جہاں آپ موجود ہیں آفسوں میں ہی آپ نماز پڑھ لیں، کالجوں میں ہی آپ نماز پڑھ لیں۔ روزہ رکھنے کے باوجود یہ نماز کو ترک نہ کریں، نماز کا اہتمام کریں، نماز کی پابندی کریں۔ حضرات، اسی طرح ماہ رمضان میں جو روزے داروں سے جو غلطی ہوتی ہے، بعض لوگوں کے نزدیک تراویح سے زیادہ اہمیت قرآن کی ختم کی ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک تراویح سے زیادہ اہمیت ختم قرآن کی ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ حضرات دیکھتے ہوں گے بعض حضرات 3 دن کی تراویح کا اہتمام کر لیتے ہیں، 6 دن کی تراویح کا اہتمام کر لیتے ہیں، 10 دن کی تراویح کا اہتمام کر لیتے ہیں۔ یہ کرنا جائز یا ناجائز کی طرف میں نہیں آؤں گا، بلکہ جو لوگ 6 دن کی تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، 8 دن کی تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، 10 دن کی تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ بقیہ روز میں بھی تراویح پڑھیں، تراویح کی پابندی رکھیں۔ 6 دن اگر آپ نماز میں قرآن ختم کرتے ہیں، بقیہ 24 دن بھی آپ نماز تراویح کا اہتمام کریں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن ایک مرتبہ ختم کر لینا یہ سنت ہے۔ ہاں، قرآن کو ختم کرنا تراویح میں ایک سنت ہے، لیکن پورے رمضان میں پوری تراویح پڑھنا ایک الگ سنت ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ جو 6 دن کی تراویح میں قرآن ختم کر لیتے ہیں، 10 دن کی تراویح میں جو قرآن ختم کر لیتے ہیں، بقیہ جو 20 دن کی تراویح ہے وہ اپنی زندگیوں میں چھٹ کر جاتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں۔ اسی لیے ان لوگوں کو چاہیے کہ جو لوگ 6 دن کی تراویح میں قرآن ختم کرتے ہیں، بقیہ رمضان میں بھی وہ تراویح کا اہتمام کریں۔ اسی طرح سے حضرات، ماہ رمضان میں جو روزے داروں سے جو غلطی ہوتی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ جو رات میں سوتے ہیں تو سحری کے وقت میں آنکھ کھلتی نہیں، سحری کے وقت میں آنکھ کھلتی نہیں، سحری کرتے نہیں۔ بہت سارے لوگوں نے یہ حوالہ دے کر وہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم نے سحری نہیں کی اس لیے ہم روزہ نہیں رکھیں گے۔ ضروری نہیں ہے، سحری کرنا سنت ہے، سحری کرے بغیر بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ہاں، البتہ اگر کوئی عذر ہے، کسی کی حالت غیر ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی شوگر پیشنٹ ہے، اگر وہ سحری کرے بغیر اگر وہ روزہ رکھے گا، شوگر لو ہو جائے گی، تو ایسے لوگوں کے لیے روزے کو چھوڑنا، روزے کا اعادہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جو لوگ سحری نہیں کریں، طاقت ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں، سحری کے بغیر بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔
بہت سارے لوگ حوالہ دے کر روزے کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ اسی طرح سے حضرت ماہ رمضان میں جو روزے داروں سے جو غلطی ہوتی ہے ان میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ اذان ختم ہونے تک کھانا، اذان ختم ہونے تک پینا۔ آپ حضرات کے پاس ٹائم ٹیبل ہے، فونوں کے اندر آپ کے پاس کارڈ موجود ہے کہ سحری کا آخری وقت کب تک ہے، یہ دیکھ لیں، اس وقت تک آپ خوب کھائیں۔ سحری کا آخری وقت جب ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد اپنے سحری کو بند کر دیں، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید میں ہم لوگوں کو یہی تعلیمات دی ہیں، جیسے ہی صبح صادق شروع ہو جاتی ہے ہمارا کھانا پینا بند ہو جانا چاہیے۔ بہت ساری غلطیاں روزے داروں سے ہوتی ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں میں جو رمضان کا مہینہ اللہ نے عطا فرمایا ہے اس کی خوب قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، خوب عبادتیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کی تلاوتیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات حسب معمول بھرپور تعاون